اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک ختم ہونے پر ہے اور جب عید کا چاند دکھتا ہے تو ہم لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں، چاند مبارک، چاند مبارک، چاند مبارک۔ حالانکہ وہ رات بہت قیمتی رات ہے۔ جس طرح سے شب قدر قیمتی ہے، اسی طرح سے رمضان المبارک کی جو رات ہے، عید کی رات جسے کہتے ہیں، وہ بھی بہت قیمتی رات ہوتی ہے۔ یعنی عید تو صبح میں آئے گی نا، پہلے رات آتی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ جو دن شروع ہوتا ہے، جو تاریخ شروع ہوتی ہے، چاہے اسلامک تاریخ ہو چاہے انگلش تاریخ ہو، پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ سمجھ رہے؟ اردو تاریخ میں پہلے رات آتا ہے نا، مغرب سورج ڈوب گیا، اب اردو کی نئی تاریخ لگ گئی ہے نا، اور انگلش میں رات کے 12 بجے نئی تاریخ لگتی ہے۔ بہرحال رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اور وہ اتنی قیمتی رات ہوتی ہے کہ وہ رات انسان غفلت میں گزار دیتا ہے نا۔ اب چاند نظر آ گیا تو بازاروں میں گھوم رہا ہے، کہیں جوتے رہ گئے، کہیں خوشبو رہ گئی، مردوں کا تو ہے نا، کہیں کچھ پہننے کے کپڑے رہ گئے تو بازاروں میں گھوم رہے، ڈھونڈ رہے ہے نا، مہندی لگا لگا کے گھوم رہے مرد حضرات، اور نماز عشاء کی غائب ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور کوئی سلون کی دکان پر لائن لگا کے کھڑا ہے اور نمازی غائب ہے، حالانکہ وہ رات تو اتنی قیمتی ہے، بہت قیمتی رات ہے۔ اس رات میں تو عبادت خاص کر کے ہمیں کرنی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو لیلۃ الجائزہ کا کیا مطلب ہے؟ انعام کی رات۔ کون سی رات؟ انعام کی رات۔ یعنی اس رات انعام، اگر یہ جو رات ہوتی ہے، اس انعام کی رات میں اگر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے نا، تو رمضان کے بعد بھی وہ انوار نظر آئیں گے۔ جو انعام اللہ رب العزت اس رمضان المبارک میں عطا کرتے ہیں، اس کے انوار و برکات جو ہے وہ رمضان کے بعد بھی ملتے ہیں، جس کو یہ رمضان کی رات مل گئی۔ ایسی خوبصورت رات ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آگ سے خلاصی ہو گئی ہے، تیسرا عشرہ ہے نا۔ آپ کو مجھ کو کیا خبر اللہ نے کیا فیصلہ کیا آگ سے خلاصی کے عشرے میں؟ ہاں، ہم نے تو کوشش کی تھی، اللہ سے مانگ رہے تھے، کوشش ہماری ٹوٹی پوٹی چل رہی تھی کہ ہم آگ سے خلاصی پا جائیں۔ ہمیں کیا خبر رحمت کے عشرے میں ہمیں رحمت ملی نہیں ملی؟ ہاں، یہ اللہ کو خبر ہے، لیکن اللہ کا قانون نہیں کہ رزلٹ بنائے اور دکھائے نہیں۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ رزلٹ بنائے تو اللہ دکھائیں گے بھی، دنیا میں بھی تو دکھاتے ہیں نا، تو آخرت میں بھی دکھاتے ہیں۔ دنیا میں رزلٹ دکھاتے ہیں نا، ٹیچر دکھاتی ہے نا، تو آخرت میں بھی اللہ جو ہم نے دنیا میں کیا وہ رزلٹ ہمیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی آخری رات کو جو ہے، اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ کر دیا۔ انعام والی رات، بدلے والی رات۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس رات اگر تمہیں رحمت نہ ملی، اگر ہمیں رحمت نہ ملی، اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی، اگر ہمیں آگ سے خلاصی نہ ملی، تو پھر انعام کیسے ملے گا؟ اور اگر رحمت ملی ہے، ہمیں مغفرت ملی ہے، آگ سے خلاصی ملی ہے، تو انعام بھی تو اللہ دیں گے نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ جو گزرا ہے، یہ سب انعام لے کے ہی تو آئے تھے۔ یہ انعام والا ہی تو عشرہ تھا۔ پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت خاصہ تھی، دوسرے عشرے میں مغفرت، اور تیسرے عشرے میں آگ سے خلاصی۔ یہ تینوں عشرہ انعام لے کے تو آیا تھا، رحمت لے کے آیا، مغفرت لے کے آیا، آگ سے آزادی لے کے آیا، مگر ہم نے اس کو پانے کی محنت کی ہے، اس پر بھی تو ہمیں انعام ملے گا نا، کہ تم نے جو 3 عشرہ آیا تھا، تم نے اس کو برابر لیا۔ جیسے مثال کے طور پہ سیل لگا ہے، اب سیل میں ہم نے بہت ساری شاپنگ کی، اب ایک تو سیل لگائے، سیل کا ہم لوگوں کو الگ فائدہ مل رہا ہے، اور اوپر سے ایک فائدہ یہ بھی دے رہا ہے دکان والا کہ جس نے اتنی شاپنگ کی اس کو اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا، اور مزید اس کو جو ہے نا فلاں انعام ملے گا، یا فلاں ڈریس یا فلاں گفٹ اس کے اوپر اور فری ہے۔ تو کیا ہوا؟ ایک تو سیل تھا ہی، پہلے ہمارے لیے آسانی تھی بھی، سیل لگائے، اس پہ سے ہمیں کیا کہا کہ تم نے اور مزید شاپنگ کی نا تو تم کو اتنا انعام ملے گا۔ اسی طرح سے اللہ نے بھی رحمت کے سیل، مغفرت کا سیل لگا دیا، اور آگ سے خلاصی کا خوب زیادہ، اور اللہ نے کہا جس نے جتنا پایا ہے نا، جس نے جتنا پایا اس حساب سے اس کو بڑے چھوٹے انعام رمضان کی رات میں مل جائیں گے۔ سمجھ میں آئی مدینی؟ یہ اللہ کا نظام کتنا خوبصورت نظام ہے۔ ہاں، جس قدر پایا ہے اسی قدر انعام ملے گا۔ سمجھ رہے؟ جتنی زیادہ محنت کی اتنا بڑا انعام اللہ رب العزت اس کو دیں گے ہی دیں گے۔
آ رہی بات سمجھ میں؟ اب ہمیں کیا خبر انعام ملا کہ نہیں ملا؟ انعام ملے گا تو کیسے دکھے گا؟ دنیا میں انعام ملتا ہے تو سامنے شکل دکھتی ہے نا، گفٹ نظر آتا ہے، انعام نظر آتا ہے نا؟ تو اللہ کیا بتا رہے؟ دنیا میں بھی بتاتے ہیں، آخرت میں بھی بتاتے ہیں۔ تو اللہ بتاتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو محنت کی اور لیلۃ الجائزہ میں یعنی عید کی چاند رات میں جو انعام ملا ہے اس کے انوار اور برکات دیکھے گا، یعنی وہ اس کے انوار اور برکات کو محسوس کرے گا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن نہیں، پورا سال بندہ دیکھے گا۔ سمجھ رہی ہے بات؟ تو کہاں دیکھے گا؟ کیسے دیکھے گا؟ جوارے میں۔ جوارے کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ظاہر کے جو اعضاء ہیں نا، ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ، کان، اسے جوارے کہتے ہیں۔ ہمارے جوارے میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے ہونٹوں پہ ہم دیکھیں، اب ہم دیکھیں گے رمضان المبارک کے بعد اگر ہمارا دل اللہ سے پہلے سے زیادہ جڑ گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر، ان کے اسوے پر پہلے سے زیادہ اگر ہمارا دل آ گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اور محنت ہو رہی سنتوں کو حاصل کرنے کی، اور سنتوں کا ایک لگاؤ ہے، ایک شغف ہے، اور اللہ کے نبی کی محبت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے نبی کی محبت میں پہلے سے زیادہ ہم محبت کو رمضان بعد بھی محسوس کر رہے ہیں، تو پھر ہم سمجھ جائے کہ ہمیں انعام مل گیا۔ یہی تو انعام ہے، اور یہی انعام ہمیں قیامت کے دن سرخرو کرے گا۔ جس کے پاس جتنی محبت ہوگی وہ اتنا کامیاب نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یا نبی اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ سوال قیامت کا پوچھ رہے تھے کہ کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کیا پوچھا؟ قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو کہا یا نبی اللہ نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ روزے ہیں، بس یا نبی اللہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نہ زیادہ نفلی نمازیں ہیں، نہ زیادہ نفلی روزے ہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں بہت زیادہ۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو جس سے محبت کرے گا روزے قیامت اسی کے ساتھ ہوگا، ہے نا؟ کتنی بڑی بات! اب اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت جتنی زیادہ دل میں ہوگی قیامت کے دن اللہ اس کے رسول کا ساتھ نصیب ہوگا، اور جس کو اللہ اس کے رسول کا ساتھ نصیب ہو گیا دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ دنیا کیسے کامیاب؟ ساتھ تو آخرت میں نصیب ہوگا۔ ارے محبت دل میں آ گئی، اس دنیا کے ریلے میں، اس دنیا کی چمک میں، اس دنیا کے خرافات میں اللہ رب العزت نے دل میں کیا ڈالی ہے؟ اپنے اور اپنے حبیب کی محبت۔ یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے انسان کے لیے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب انعام کیسے پتہ چلا؟ انعام مل گیا۔ محبت کس چیز کی نظر آ رہی؟ دنیا کی یا اللہ اس کے رسول کی؟ دل نرم ہوا ہمارا لوگوں کے لیے، معاف کرنے کا جذبہ آیا، نبھانے کا جذبہ آیا، درگزر کرنے کا جذبہ آیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اصل ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ہم نے کہا ہم نہیں معاف کریں گے، فلاں نے میرے ساتھ بہت برا کیا، مجھے یاد ہے فلاں میرے موقع پر کھڑا نہیں ہوا تھا، میرے وقت پہ کھڑا نہیں ہوا تھا، تو میں تو نہیں معاف کرنے والی۔ سمجھ رہے؟ میں تو نہیں بھولنے والی، انسان کہتا ہے نا۔ لیکن رمضان آ کر گیا، دل بدلا، یہ ثبوت کیا ہے؟ جب اللہ اس کے رسول کی محبت آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت، پھر جہاں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے وہاں گندگی نہیں ہو سکتی، وہاں دل میں قدورتیں نہیں ہو سکتی، وہاں دل میں بگاڑ نہیں ہو سکتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ثبوت ہے محبت کا، یہ محبت کا ثبوت ہے۔ تو یہ ثبوت اس بات کا ہے کہ ہمیں رحمت مل گئی، مغفرت مل گئی، آگ سے آزادی مل گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سبحان اللہ، یہ ثبوت ہے۔ تو رمضان المبارک آیا اور چلا گیا، بس کچھ دن، کچھ لمحے، کچھ گھنٹے ہے نا ہمارے پاس بچے۔ اب یہ بھی کیسے چلے جائیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کام رجب سے تیاری کر رہے تھے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور آیا بھی اور بس ختم پر ہے، آخر چل رہا ہے نا؟ تو پتہ چلا ہمیں کہ ہم کب رجب سے رمضان کی تیاریاں شروع بھی کی، اور اب تو رمضان بھی آیا اور جانے لگا۔ پیار کرنے والوں نے خوب لوٹا ہے، جس نے اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کی ہے، اللہ سے محبت کرنے والوں نے خوب پایا۔ لیکن ہم نے پایا یا نہیں پایا یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں، ہمیں ملا نہیں ملا یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ رمضان کے بعد، اس سے پہلے کے جو ایام تھے نا، رمضان سے پہلے جو ہمارے دن گزر رہے تھے اور رمضان کے بعد جو ہمارے دن گزر رہے، اس میں ہمیں فرق نظر آئے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟
اس میں جو ایمان تھا، رمضان سے پہلے جو اللہ کا تعلق تھا، اس کے نبی کا تعلق تھا، اللہ کی ایک محبت تھی، اور رمضان کے بعد جو محبت ہمارے دل میں ہے، جو اللہ کا احساس ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس کا پیار ہے، اس میں ہمیں فرق نظر آئے گا، وہ بڑھتی ہوئی محسوس ہوگی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اس میں کیا حال تھا، اللہ سے کتنی محبت تھی، رمضان کے بعد اللہ کی محبت دل میں بڑھ جائے، رمضان سے پہلے جو اعمال زندگی میں تھے نا، ہاں اس میں اضافہ ہو جائے گا، معاف کرنے کی صفت آئے گی، نرمی آئے گی. یہی تو اللہ سے لوٹا بندے نے، یہی تو لوٹا نا، معاف کرنے والا بن گیا، دل میں نرمی آ گئی، زبان میں نرمی آ گئی. رمضان المبارک میں صرف مغفرت، رحمت اور آگ سے آزادی مل جاتی ہے نہیں، بلکہ انعامات بھی حاصل ہوتے ہیں. رمضان المبارک میں انعامات بھی حاصل ہوتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ہے رمضان، یہ ہے رمضان. تو اب یہ ہے لیلۃ الجائزہ. اب ہم دیکھیں کہ ہمیں لیلۃ الجائزہ ملی یا نہیں ملی. رمضان میں انعام والی جو رات ہے، اس رات میں اللہ نے ہمیں انعام دیا یا نہیں دیا، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ رمضان کے بعد کی گھڑیوں میں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ ہم اب سے اللہ سے معافی تلافی کر لیں. جو دن بچے ہیں 3 4 5 جو بھی دن بچے ہیں ہمارے پاس، ہم اللہ سے خوب معافی مانگے، روئے، گڑ گڑائے، اللہ ناقدری ہوئی معاف کر دیجئے، اللہ اب سے اللہ معاف کر دیجئے، اپنا بنا لیجئے. ہم بڑے کمزور ہیں، بے بس ہے. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو بھی رمضان میں خوب دعائیں مانگنے لگائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں رمضان کی کیا قیمت ہے، کیا قدر ہے. ایک ایک لمحہ،